الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور کتنی تباہ کی ہم نے بستیاں کہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، پھر پیدا کی ان کے بعد دوسری قومیں، پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب ناگاہ وہ بھاگنے لگے۔ نہ بھاگو اور لوٹ آؤ طرف ان آسائشوں کے جو تمہیں دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ تو بولے کہ افسوس، ہم ہی تھے ظلم کرنے والے۔ پس وہ اسی حال میں پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کاٹے ہوئے اور بجھے ہوئے، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث۔ اور اگر ہم چاہتے کہ اسے ہم کھیل بنائیں تو بناتے اپنی طرف سے، اپنے اختیار سے، اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم ڈالتے ہیں حق کو باطل پر تو وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بناتے ہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو اس کے نزدیک والے ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں رات دن اور وہ سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے بنائے معبود زمین سے کہ وہ کچھ پیدا کریں؟ اگر ہوتے زمینوں اور آسمان میں اور معبود اللہ تعالیٰ کے سوا تو ضرور دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ جو رب عرش عظیم ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ نہیں پوچھا جاتا اور نہ پوچھا جائے گا ان سے جو وہ کرے
اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھیوں کا اور ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ اکثر ان میں سے حق کو نہیں جانتے، تو وہ انحراف کرنے والے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول تم سے پہلے مگر وحی کی اس کی طرف کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری بندگی کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے عزت والے ہیں، وہ نہیں سبقت کرتے ہیں اس سے کسی بات میں، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جسے وہ پسند کرے، اور وہ اس سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جو ان میں سے کہے کہ میں معبود ہوں اس کے سوا، تو ہم اسے سزا دیں گے جہنم کی، ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر مشرکین مکہ سے اخفا ہوئے، مگر حیران بھی ہوئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام خداؤں کی جگہ ایک خدا ہے، اس کے بغیر کسی کو سجدہ جائز نہیں اور نہ کوئی معبود ہے، سب لوگ ختم ہونے کے بعد پھر جمع ہوں گے، زندہ ہو کر اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، اس کو پڑھ کر اس پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگیاں درست کریں تاکہ آخرت کی شرمندگی سے بچ سکیں اور جہنم کی آگ سے بچیں جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، لیکن لوگ مخالفت کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیتے، ہر قسم کی رکاوٹ بنتے، مگر دین الہی کے پیروکار دن بدن بڑھتے گئے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے وہ ہر مصیبت کو خوشی سے گلے لگاتے اور اسی میں کیف سرور حاصل کرتے۔ ان لوگوں کے علماء اور سردار اپنے آپ کو دانش مند کہنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ خدا کی شان جس نے اس غرض سے سنا واپس یہی جواب لے کر گیا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، یہ نہ جادوگر ہیں نہ شاعر ہیں، بلکہ ان کے منہ سے نکلا ہوا کلام تو عجیب کلام ہے جو انسان کا نہیں ہو سکتا، مگر بدبخت خدا پر ایمان نہ لائے کیونکہ ان کو اپنی سرداری نگاہ میں رہی اور دل و دماغ کی ظلمت نے دل و دماغ کو کام نہ کرنے دیا۔ آج کا فرمان پھر انہی مشرکین مکہ یہود و نصارہ کے متعلق بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ سیاہ دلی اور شیطان کی گمراہی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سب کا ایک ہی مالک ایک ہی خالق ہے، وہی نظام قدرت چلانے والا ہے۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو جہاں میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی بیٹا ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں یا انسان، سب اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی رضا جوئی میں مصروف ہیں، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے اگر دونوں جہانوں کی سرفرازی چاہتے ہو اور آخرت میں شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، اور جو ہدایت قرآن پاک میں ہے یہ لائے ہیں اس پر عمل کرو، اور اپنے دشمن شیطان سے بچو جو تمہارے نفسوں کو قابو کر کے تم کو چلاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، جو لمحہ گزرتا ہے وہ ہم کو قیامت اور حساب کے قریب کرتا ہے، اس لیے یہ خوف ہر وقت سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی شفاعت کر سکے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے ان کی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اجازت فرمائے گا۔ سامعین اکرام، اگر غور سے قرآن پاک کی اس تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ دانشور، علماء، سردار اور بڑے بڑے قابل لوگ یہ اقرار کرنے کے باوجود کہ یہ کلام نہ جادو ہے نہ شاعری بلکہ عجیب کلام ہے جو انسان کا نہیں ہو سکتا، پھر بھی ایمان نہ لائے کیونکہ اس کے لیے ان کے دل اور دماغ شیطان کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ظلمت میں ڈوبا ہوا انسان راہ نہیں پا سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ راہ راست پار آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ظلمت دور ہو، شیطان کا قبضہ ختم ہو، اور یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روشن چراغ ہیں جو دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے انہیں اس روشن کرنے والے چراغ سے مختلف طریقوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ محفل اسی لیے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینے صاف کیے جائیں اور اپنے خالق اور مالک کو راضی کر کے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کی جائے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.